اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بیشتر مرتبہ نماز کے حوالے سے حکم ارشاد فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے حوالے سے ارشادات فرمائے ہیں۔ نماز اسی وقت بندے کی صحیح ہے جب بندے کو پتہ ہو کہ نماز میں شرائط کتنی ہیں، اس کے فرائض کتنے ہیں، اس کے واجبات کتنے ہیں، اور نماز کے مسائل کا جب تک پتہ نہیں ہوگا تو اس وقت تک ہماری نماز صحیح نہیں ہو سکتی۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل سے اور ثواب کمانے کی نیت سے ہم آپ تک نماز کے تمام تر مسائل شروع سے لے کے آخر تک جتنے بھی ہیں بتانے کی کوشش کریں گے، اور آپ کو نماز کا طریقہ اور نماز کے مسائل بتانے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، تو آج ہم نماز کی شرائط جو بیس ہیں اور بنیاد ہیں نماز کے حوالے سے ان کو بیان کریں گے اور ان کو آپ تک پہنچائیں گے اور صحیح بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے کہ نماز کی شرائط کتنی ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ نماز کی 6 شرائط ہیں، اور اگر کسی چیز کی شرط ہی نہ پائی جائے تو وہ چیز بھی درست نہیں ہوتی ہے۔ تو نماز کی شرائط کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی نماز کی جو شرط ہے وہ ہے طہارت۔ اب آیا کہ طہارت میں ہمیں کیا کیا چیزوں کا ہونا ضروری ہے، کیا کیا چیزیں ہمارے لیے ہونی چاہیے کہ طہارت میں کہ ہماری طہارت درست ہو سکے۔ سب سے پہلے بندہ نماز جو پڑھ رہا ہے اس کا بدن ناپاک نہ ہو، اس کا بدن جو ہے کسی قسم کی اس پر نجاست نہ لگی ہو، اس کا بدن بالکل پاک ہو اور طہارت والا جسم ہو، اس کا کسی قسم کی اس کے جسم پر، اس کے بدن پر نجاست نہ لگی ہو۔ پہلا کہ بندے کا بدن نجاست سے پاک ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو شخص نماز پڑھ رہا ہے، جو لباس اس نے پہنا ہوا ہے وہ لباس جو ہے وہ بھی طہارت والا ہو، اس میں کسی قسم کی نجاست ناپاکی نہ لگی ہوئی ہو، بلکہ بالکل پاک اور صاف لباس ہو۔ تیسری چیز جو طہارت کے لیے بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انسان جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا، اس پر کسی قسم کی نجاست نہ لگی ہوئی ہو۔ یہ نماز کی پہلی شرط ہو گئی طہارت، اس میں بدن، لباس اور جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ دوسری شرط نماز کی ہے ستر عورت، یعنی جو ستر چھپانے کا ہے اس کا چھپا ہوا ہونا، ڈھکا ہوا ہونا۔ مرد کا ستر کتنا ہے، ستر عورت یعنی چھپانے والا ستر مرد کا کتنا ہے، یہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک، گھٹنے بھی اس میں شامل ہیں۔ یہ مرد کے لیے اس کا ستر ہے، یہ چھپانے کی جگہ ہے۔ کم از کم اتنا لباس ہو کہ انسان کا ستر ڈھکا ہوا ہو، یہ نماز کی دوسری شرط ہے۔ اگر ایسا بھی نہیں ہوگا تو نماز درست نہیں ہوگی۔ تیسری شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ استقبال قبلہ، یعنی قبلہ کی طرف اس کی توجہ ہونا، اس کے منہ کا قبلہ کی طرف ہونا۔ اگر وہ قصداً اور جان بوجھ کر اپنے سینہ کو پھیر لیتا ہے، کعبہ شریف سے، خانہ کعبہ کی طرف سے پھیر لیتا ہے، قبلہ کی طرف سے پھیر لیتا ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ شرط ہے، اور جب شرط نہ پائی جائے تو مشروط بھی نہیں پایا جاتا۔ چوتھی شرط جو نماز کی ہے وہ وقت ہے۔ جو نماز پڑھ رہا ہے، جس نماز کو وہ ادا کر رہا ہے، اس کے وقت کا ہونا ضروری ہے، یعنی مکروہ اوقات میں سے کوئی وقت نہ ہو، اور نہ ہی کوئی ایسا وقت ہو کہ جس میں وہ نماز اس وقت کی نہیں ادا کر سکتا۔ ادا نماز پڑھنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ جس نماز کو ادا کر رہا ہے اسی نماز کا وقت ہو تو اس میں وہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ تو یہ چوتھی شرط جو ہم نے بیان کی نماز کی شرائط میں سے وہ ہے وقت کا ہونا۔ اگر ظہر کا وقت ہے تو ظہر کی نماز، لیکن یہ دیکھے کہ ابھی ظہر کا وقت شروع ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اگر عصر کی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو دیکھے کہ عصر کی نماز کا وقت ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اگر وقت شروع ہونے سے پہلے ہی
1 منٹ یا 2 منٹ نماز شروع کر دی تو اس کی نماز فاسد ہوگی، نماز نہیں ہوگی، کیونکہ شرط نہیں پائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے چوتھی شرط جو بیان کی وہ تھی وقت کا ہونا۔ پانچویں شرط جو نماز کے حوالے سے ہے وہ ہے نیت۔ پانچویں شرط ہے نیت۔ انسان نیت کرے، جس نماز کو پڑھ رہا ہے اس کی نیت کرے۔ اب نیت کیا ہے؟ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، یعنی دل میں ارادہ بنا لے کہ میں فلاں وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، تو یہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ اب ایک ہوتا ہے دل میں ارادہ کرنا، ایک ہوتا ہے زبان سے اقرار بھی کر لینا، یہ بہتر ہے۔ دل میں نیت کر لے یہ کافی ہو جائے گا، نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر دل سے نیت کر کے، دل میں نیت کر کے زبان سے اقرار بھی کر لے گا تو بھی اس کی نماز بہتر ہوگی، اس کا زیادہ اجر ہے، کیونکہ وہ زبان سے اقرار بھی کر چکا ہے اور بات پختہ ہو گئی ہے۔ یہ نیت ہے۔ اب اگر نیت نہیں ہوگی تو اس حوالے سے وہ متعین ہی نہیں کر رہا اس وقت کو کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، اور نہ وہ تعین کر رہا ہے کہ میں اس وقت کون سی نماز پڑھوں۔ جب اس کے دل میں کوئی نیت ہی نہیں ہے تو اس کی نماز پھر کیسے درست ہو سکتی ہے؟ اس لیے نیت کو شرط قرار دیا گیا ہے، نیت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، نیت ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے اعمال کے ثواب کو کئی گنا زیادہ بڑھا دیتی ہے۔ ایک کام ہم نے کرنا ہے، مباح کام ہے، اس کا ہمیں ثواب نہیں ملنا، نہ ہی گناہ ملنا ہے، لیکن اگر ہم اس کے ساتھ اچھی نیتوں کو متصل کر لیتے ہیں، اچھی نیتیں ملا لیتے ہیں تو اس کا ثواب ہمارے لیے بڑھ جائے گا اور زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ پہلے وہ ہمارے لیے مباح تھا، اس کا ہمیں اجر، ثواب اور گناہ نہیں تھا، لیکن اب ہم نے جب نیتیں کی تو اس کا ثواب بھی ہمارے لیے شروع ہو گیا۔ تو یہ نیت جو ہے، یہ نیت نماز کے حوالے سے شرط ہے۔ کسی بھی عمل میں نیت جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیت المؤمن خیر من عملی، کے مومن کی نیت جو ہے اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو نیت یہ نماز کی پانچویں شرط ہے۔ اب چھٹی شرط کے حوالے سے کہ چھٹی شرط جو ہے یہ کیا ہے؟ چھٹی شرط ہے تکبیر تحریمہ کہنا۔ تکبیر تحریمہ کہنے کے حوالے سے کیا ہے کہ اللہ اکبر کہنا، ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے، کانوں کی لو تک لے جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا، یہ بھی شرط ہے اور نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے، اس کا بھی ہونا ضروری ہے۔ اگر تکبیر تحریمہ نہیں ہوگی تو نماز بھی شروع نہیں ہوگی۔ جب نماز شروع نہیں ہوگی تو پھر ہماری نماز ہوگی کیسے؟ تو ہم نے یہ 6 نماز کی شرائط جو تھیں ان کو بیان کیا اور اختصاراً بیان کیا، اور انشاءاللہ ہم عنقریب ان کو جو ہے تفصیل کے ساتھ بھی بیان کریں گے۔ دوبارہ پھر دوہرا دیتا ہوں آپ لوگوں کی یادداشت کے لیے، یاد رہے کہ پہلی جو شرط ہے وہ طہارت ہے۔ اس میں طہارت میں انسان کا بدن، لباس اور جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ دوسری جو شرط ہے وہ ستر عورت ہے، یعنی وہ ستر جو ڈھانپنے ضروری ہے، فرض ہے بندے پر، یعنی آدمی پر فرض ہے، وہ ہے ناف سے لے کے گھٹنوں تک، گھٹنے بیچ میں شامل ہیں، یہ مرد کا ستر ہے اور اس کو ڈھانپنا جو ہے یہ بے حد ضروری اور فرض ہے۔ تیسری شرط جو ہم نے پڑھی سنی وہ تیسری شرط تھی استقبال قبلہ، یعنی قبلہ کی طرف منہ کا ہونا۔ انسان جب نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی توجہ اس کا قبلہ درست ہو، یعنی قبلہ شریف کی طرف اس کا منہ ہو، یہ بھی نماز کی شرط میں سے ایک شرط ہے۔ جو ہم نے چوتھی نماز کی شرط سنی وہ تھی وقت کا ہونا، یعنی جو نماز پڑھ رہا ہے اس کا وقت ہو، مکروہ اوقات میں سے کوئی وقت نہ ہو، اور جس نماز کو ادا کر رہا ہے اس نماز کا وقت ہو، وگرنہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ ہم نے چوتھی شرط بیان کی تھی۔ پانچویں شرط کے حوالے سے ہم نے بیان کیا تھا کہ پانچویں شرط جو ہے وہ انسان کی نیت ہوتی ہے۔ چھٹی اور آخری شرط جو ہم نے بیان کی تھی کہ نماز کی چھٹی شرط وہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کا ہونا، یعنی انسان جب نماز شروع کرے تو تکبیر تحریمہ سے کہہ کر شروع کرے۔ اگر تکبیر تحریمہ نہیں کہے گا تو نماز شروع نہیں ہوگی اور شرط بھی نہیں پائی جائے گی، تو نماز کا درست ہونا بھی ممکن نہیں ہے۔ آج ہم نے الحمدللہ نماز کی شرائط کا اختصاراً آپ کو بیان جو ہے وہ کیا، اور نماز کی شرائط کے مسائل جو ہیں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں نماز صحیح انداز سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو نماز کے دیگر مسائل کے حوالے سے
بتائیں گے اور مسائل آسان انداز سے آپ تک پہنچائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اگر زندگی دی تو انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں نماز کے دیگر مسائل کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ وما توفیقی الا باللہ۔